نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم اما بعد معزز سامعین حضرات شہ نشین پہ تشریف فرما اوکلا صاحب اور میرے بھائی سید خادر محی الدین خادری صاحب معزز حضرات کچھ لوگوں کے نام مجھے معلوم نہیں ہے میں زیادہ تر گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کو بھی شامل کریں آج کا یہ پروگرام امامیہ ایجوکیشن سوسائٹی جو اناگریشن ہوا ہے اور اس میں جو جد و جہد ایک اہم کو لے کے نکلے ہیں اللہ کی دعا ہے کہ اللہ کامیاب عطا فرمائے اور رہا مسئلہ باقی یہ جو ایجوکیشنل سوسائٹی کے بارے میں جو سوچا گیا ہے یہ قابل دید ہے کیونکہ تعلیم میں کافی پیچھے ہے دینی تعلیم میں دنیاوی تعلیم میں اور آج کل کا ماحول ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ تھوڑا سا جو پڑھے ہیں اور وہ خالی اپنی شہرت میں ہی مشغول ہے کیونکہ وہ لوگوں کو سامنے والے تک پہنچانا جو بے رہبر ہے راہی ہے اس کو راستہ بتانا ہمارا کام رہتا ہے اب یہاں پہ آج کل لوگوں کا معاملہ ایک عجیب سی کیفیت میں ہو رہا ہے خالی صرف شہرت کمانا اور اپنی بڑائی کرتے ہوئے لوگوں کو کمتر سمجھنا اس چیز کے واسطے یہ جو ایجوکیشن سوسائٹیز میں انعقاد کیا گیا ہے قابل دید ہے اور میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس چیز سے وابستگی رکھیے اور رہا مسئلہ علم اتنا اعلیٰ مقام ہوتا ہے علم کے بغیر کوئی چیز کامیاب کوئی چیز زندگی میں کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہو سکتی علم پہلے ہمارے زمانے میں پہلے کیا ہے علم کے ماکر گود سے تعلیم حاصل ہوتی تھی مگر اب کا کوئی وہ نہیں ہے بڑے چھوٹوں کا حد و آداب نہیں ہے خانقاہ نظام بھی آج کل ایسے چیزوں کے اندر کچھ لوگ ادھر ادھر کے آگے یہ خانقاہ نظام کو بھی خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے 270 سال سے یہ خانقاہ آباد رہتی ہے ہماری اور ہمارے پاس ہمیشہ یہی درس دیا جاتا ہے کہ بڑے چھوٹوں کا حد و آداب ہر وہ چیز کی دینی دنیاوی تعلیم کے لیے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اولڈ ایج کے بارے میں یہ ہمارے پاس سوچے بھی نہیں لوگ سمجھ رہے ہیں اور کئی لوگوں کے پاس میں کئی اولڈ ایجز کا رواج ہے وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ لوگ خدمت کر رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس لے کے جا کے انہی کے پاس ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے اور دوسرا بات یہ ہے کہ دعوت ہمیشہ کون سی بھی کسی کی بھی مدد کرو اللہ خوش ہوتا بندے کی مدد کرے تو اللہ خوش ہوتا ہے یاد رکھو اب رہا مسئلہ پر اپنا اپنی دیکھ لیتے ہوئے رہیں گے تو آپ یہاں کے نہ وہاں کے تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس سے وابستگی رہتے ہوئے اور جہاں تک ہو سکے اس کو بام پہ چڑھانے کی کوشش کیجیے اور جیسا آپ فرمائے ہیں کہ ایجوکیشن کے لیے دینی بھی دنیاوی اور اکثر و بیشتر یہاں پہ ہاسٹل بھی پڑے ہیں اور گورنمنٹ سے بھی کئی فائدے مہیا کیا جا رہا ہے مگر ہمارے پاس وہ چیزوں پہ قائل ہی نہیں اور وہ چیزوں سے خالی ہمارے پاس میں جا کے وہ مائنارٹی کے کیا پیسوں کے لیے جاتے ہیں جبکہ کچھ نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا جا کے ایک فارم لے کے دوسروں کو دیتے انہوں ان کو دیتے انہوں 400 روپے دے کے لے کر آ کے سبمٹ کر دیتے وہ فارم غلط ہو جاتا پھر 2 مہینے کے بعد میں آ جاتا کہ بھائی آپ کا فارم ریجیکٹ ہو گیا تو کیا ہے معلوم ہے اس چیزوں سے تھوڑا بہت اویئرنیس ہونا ضروری ہے ایک آدمی دوسرے آدمی کی مدد کرتے ہوئے ان کو کچھ رہبری کریے کہ بھئی آج کل کیا ہے کمانے کے لیے جاتے ہیں مگر یہ موقع ملنے والا نہیں ہے جیسا آپ آگے بڑھتے جائیں گے عمر ویسا آگے ہوتے جائیں گی جہاں پہ پڑھائی کے لیے آپ کا دل مائل نہیں ہوتا
آج کل پہلے زمانے میں مسجدوں میں بھی فجر کے بعد میں تعلیم دیا جاتا تھا، مگر اب لوگ یہاں پہ تشریف لائے، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ جس کے اندر جو کام کیے ہیں، جو چیزوں میں کر رہے ہیں، ان کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وہ جو کام میں تعاون کیے ہیں، اللہ اس کا اجر ضرور دیں گا۔ یاد رکھو آپ، بندے کی جو بھلائی کے لیے سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیاب کامران رہتا ہے۔ تو اور مجھے اس موقع دینے کی وجہ سے میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بادشاہ صاحب جو ہے کہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور ہائی کورٹ کا پکڑ لیجیے، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طیبین طاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم مقام سید نشین پر جلوہ افروز سہیل پاشا، ہمارے صوفی ہارون چشتی صاحب، واحد پاشا صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جناب سلیم صاحب، سید شاہ بشیر الدین قادری صاحب، تمام حاضرین محفل، اس بات کا اعلان کرتے ہوئے بے انتہا مسرت بھی ہو رہی ہے کہ برسوں پرانا جو ہمارا خانقاہی نظام کا خواب تھا، اس امام علی شاہ حضرت سیدنا امام علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ قطب دکن میرے جد اعلیٰ کا جو پیش 250 سال کے اوپر کی پرانی تاریخ ہے، کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نظام نہیں تھا، تعلیمی کام نہیں تھا، تو ہم ایک کوشش اور ایک مرحلہ لے کے نکلے کہ اللہ کامیابی عطا فرمائے کہ ہم تعلیمی اعتبار سے اور دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، دونوں تعلیموں کے جو ہے یہاں پہ مرکز قائم کریں گے۔ کے جی سے لے کے پی جی تک جو ہے کالجز قائم کرنے کے ارادے ہیں، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج اور لا کالج بھی ہم بنانے کے لیے کچھ ایسے پلان کرے ہیں، اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ یہ قطب دکن میرے جد اعلیٰ کی بالاپور درگاہ میں ایک ہی درگاہ ہے جو قدیم، جس طریقے سے بھائی کی ہمارے موسیٰ قادری قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، ابو علی قبلہ ہے، لیکن چند شرپر انصا جو اسرا اپنے مفاد کی خاطر کا چند لوگ جو ہے یہاں پہ مدفن ہونے کے بعد چند دنوں میں ہم سے اجازت لے کے ایک خبر بنا لینے کے بعد پھر اس کو جو ہے گنبد کی شکل دے کے بالاپور کی درگاہ کا نام استعمال کر رہے ہیں، اور اس سے جو ہے بارگاہ کا نام پامال ہو رہا ہے۔ اس سے بھی آپ تمام کو آگاہ کروانا ہے، صاحب بھی فرمائیں گے اس بارے میں۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ ہمارے عزائم کو کامیابی میں تبدیل فرمائے کہ ہم جو ہے عنقریب میں ہی جو ہے پہلے دینی درسگاہ، جس طرح اللہ کے رسول کے ہمارے آقا کے فرمان پر انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ مرکز قائم فرمائے، اسی طرح ہماری بھی کوشش ہے کہ جامع نظامیہ کی طرز پر چلنے والا ایک دینی درسگاہ پہلے اس مقام پر قائم ہو جائے۔ بعد ازاں ہم تمام چیزوں کی جو ہے دنیاوی بنائیں گے۔ کئی خواتین ایسے ہیں جو بیوائیں وغیرہ ہیں جن کو فورسز نہیں ہے، ان کے لیے کچھ ٹیکنیکل کورسز تیار کروائیں گے، ان کو کام دلوائیں گے، جس کے لیے ہمارے وکیل صاحب کا جو ہے کافی جو ہے اس میں مشقت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہماری تمام کوششوں کو کامیاب فرمائے اور قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سامعین و ناظرین و معزز مشائخین عظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑا احسان و شکر ہے, اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم سب ایک ساتھ اس منچ پر آئے ہوئے ہیں جہاں پر ہم لوگ جو ہے ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے والے ہیں. ہم نے ایک سوسائٹی بنانے کا جو ہے ارادہ کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ وہ سوسائٹی بھی آج الحمدللہ بن چکی ہے. اس سوسائٹی کے زیر اہتمام مختلف کام انجام دینے والے ہیں, جس میں سے سب سے بڑا فوکس جو ہے وہ ایجوکیشن کو دیا جا رہا ہے, کیونکہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے. ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے ویڈوز بیوہ عورتیں جو ہے بیوہ عورتوں کی پینشن کے پروگرامز کو جو ہے ہم لوگ جو ہے اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں کہ کیسا ہم ان کو جو ہے پینشن کے طرف جو ہے لے کے آ سکتے. اور اس سے ہٹ کے بہت سارے چیزیں ہیں, جیسا کہ اولڈ ایج ہوم, جیسا کہ حضرت نے فرمایا اولڈ ایج ہوم یعنی کہ وہ لوگ وہ بدبخت اولادیں جو اپنے والدین کو چھوڑ کر اپنے بیویوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, جبکہ ان کے اوپر والدین کے احسانات جو ہے وہ کبھی چکا نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور آپ نے عرض کیا, یا اللہ کے نبی میں میرے والدین کی خدمت کرتا ہوں, وہ کافی علیل ہو گئے, میں ان کو اٹھاتا ہوں اپنے کندھوں پہ لے کے پھراتا ہوں, کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان کے پیٹ میں جو ایک کروٹ لی تم نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو یہ تمام چیزیں یہ ہے کہ آج ہم جو ہے خانقاہی نظام سے دور ہو رہے ہیں, اور الحمدللہ آج ہم جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ عظیم الشان بارگاہ سرکار امام علی شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ ہے, درگاہ شریف ہے. تو یہاں پر جو ہے انشاءاللہ تعالی العزیز بالخصوص جو ہے کاؤنسلنگ بھی کی جائیں گی, اور ہم لوگ بعض جو ہے ایسے جو ہے اولڈ ایج ہوم ہے جس کو ہم لوگ ٹارگٹ کرنے والے ہیں, اور وہاں پر جا کر جو ہے ہم ان کے اولادوں کو پہلے بلا کر تربیت دیں گے, کیونکہ جب تک ان کے پاس علم نہیں رہیں گا ان لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو ہم جو ہے ایجوکیشن کے متعلق جو ہے ہم ان لوگوں کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کریں گے. دوسری چیز ویڈوز کے لیے ہمارے لیے پروگرامز ہے تھوڑے سے. تو سب سے پہلی چیز تو ہمارے کو جو ہے علم دین حاصل کرنا ہے, اس کے بعد دنیا کا علم, اور دنیا کے علم کے متعلق میں بھی الحمدللہ حضرت نے فرمایا کہ وہ جو ہے KG سے لے کے PG تک انشاءاللہ تعالیٰ ایک پروگرام کو جو ہے اسٹرکچر کر رہے ہیں. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت کو جو ہے حاسدین کے حسد سے بچا کر رکھے, اور آپ کے نیک اعمال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد و امداد فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today we are facing the problem of hijab. So we are opening our own institution. No one will point out to the hijab. We are opening to the KG to PG. No one will point out what is the hijab. So we are following our own rule, Islamic rule. So meditation of the percent. So we are starting completely hijab and Islamic rule and culture. We are opening the educational institutions, and we are fighting to Supreme Court, International Court, to the rights of the Muslim population up to the world. Okay, thanks for all. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement اور Spine Surgery کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری, کارڈیالوجی, گینیکالوجی, ڈینٹل, جنرل میڈیسن, ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI, CT اسکین, 2D ڈیجیٹل ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ, آپریشن تھیٹر, ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطا پور, حیدرآباد.